بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی مجرب، خاص اور طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، اس کو آپ ہفتے کے دنوں میں سے کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے کوئی دن، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو جمعہ کے دن کریں، کیونکہ جمعہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور بڑی فضیلت والا دن ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے پیارے ناظرین، آپ کوشش کریں کہ اس عمل کو جمعے کے دن نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان کر لیں۔ اگر آپ اس وقت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ پورے ہفتے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ بسم اللہ شریف اور سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے، کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنانے کے لیے، یا پھر بچے یا بچی کے رشتے کے معاملے میں آپ پریشان ہیں تو اچھے رشتے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، اور سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں رکھ دیا، جس میں اللہ رب العزت کے دو اسماء مبارک آتے ہیں، ایک رحم اور دوسرا رحیم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اس کے آگے کوئی چیز بھی نہیں ٹکتی۔ رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بسم اللہ کی وجہ سے گناہ گار کی بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے، کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ جب کفار والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے بارے میں طرح طرح کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ اخلاص کو نازل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے زیادہ فضائل ہیں، وہیں ذکر اللہ کے لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر، انسان کے قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی انسان کے جسم میں اور انسان کے روح میں رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر دکھ تکلیفیں خود بخود ہی دور ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر انسان کے دل میں فرحت، سرور اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ کا ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، اور ایسا سکون و لذت ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔
اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ ناظران کرام، چلیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے آج کا یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک مٹھی بھر چینی لینی ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اس وظیفے کو اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، نافرمان بچوں کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر کسی ایسے شخص کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں جس کوئی بری لت لگ گئی ہے، اس کی کوئی بری عادت ہے جو کہ وہ چھوڑ نہیں رہا، یا پھر اپنے بچوں کے لیے مناسب رشتہ چاہتے ہیں۔ آپ کا بچہ یا بچی کوئی گھر میں بیٹھا ہے، اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو اس صورت میں آپ نے ایک مٹھی بھر چینی لینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی اور حاجت ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جو کہ حل نہیں ہو رہا، کوئی دلی مراد ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، الغرض اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، اس کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 مرتبہ ہی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کے برابر آپ نے ان کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس چینی پر دم کر دینا ہے، اس پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ بچوں کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس چینی کو 7 دن تک لگاتار وہ چینی اپنے بچوں کو کھلانی ہے۔ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے 7 دن وہ چینی اپنے بچوں کو کھلانی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس کلام پاک کی برکت سے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے ضرور کرم فرمائیں گے۔ آپ کے بچوں میں یا پھر جس آدمی کو کوئی بری لت لگ گئی ہے تو وہ اس عمل کی برکت سے اس عادت سے باز آ جائیں گے۔ اور اگر آپ کی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، کوئی اور ضرورت ہے، کوئی مشکل ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، آپ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا پھر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کا کاروبار اچھی طرح سے نہیں چل رہا، تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، یا پھر آپ مقروض ہیں، قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو آپ ایک بار ضرور اس عمل کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، پھر آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر اس وظیفے کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا آپ کی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔